انٹلیکچوئل اپروچ کو ذرا فیل کیجئے گا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ زمین میں خلیفہ بنائے گا. یہ نہیں کہا زمین کے لیے بنائے گا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم کو میں بناؤں گا خلیفہ زمین میں، زمین کے لیے نہیں. اگر زمین کے لیے ہوتا تو امتحان آسمان والوں سے نہ لیا جاتا. بھیا امتحان لیا جا رہا ہے آسمان والوں سے، کمپیریزن کرایا جا رہا ہے آدم کے ساتھ آسمان والوں کا، اور بنایا جا رہا ہے زمین میں. تو یہ زمین کے لیے نہیں، زمین میں ہے، یعنی ہوگا زمین میں، ہوگا کائنات کے لیے. توجہ فرمائیے. اور آدم کی خلافت میں اللہ نے ایک کرائیٹیریا دے دیا. ایک کرائیٹیریا تو علم ہے کہ اس کا علم فرشتوں سے زیادہ ہو. پتہ چلا خلیفہ وہ ہو سکتا ہے کہ جس کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہو. یہ سمجھنے کی کوشش کرنا، خلیفہ وہ ہوگا کہ جس کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہو. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ خلیفہ وہ ہو سکتا ہے جس کے سامنے فرشتے جھکے، نہ وہ فرشتوں کے سامنے جھکے. جس کے سامنے فرشتے جھکے، اور فرشتہ جو سب سے بڑا ہے اس کا نام ہے روح القدس. توجہ فرما رہے ہیں نا. اب کیا کہنا کہ جو پہلا خلیفہ ہو اس کے سامنے روح القدس جھکے، اور جو آخری خلیفہ امام زمانہ ہو اس کے پیچھے روح اللہ جھکے. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اللہ کی یہ روٹین رہی ہے کہ وہ بے ایمانوں کو خلیفہ نہیں بناتا، بدعمل کو خلیفہ نہیں بناتا. جو مومن ہوں پہلے سے، عمل صالح کرتے ہوں پہلے سے، انہیں خلافت دیتا ہے فیوچر میں. اب یہ بھی عجیب منزل فکر ہے. عمل، یہ صحافی بھی تشریف فرما ہے، یہ بھی انصاف فرمائیں گے کہ ایمان ہے پاسٹ میں، عمل صالح ہے پاسٹ میں، خلافت مل رہی ہے فیوچر میں. ذرا غور کریں کہ پاسٹ کے ایمان والا، پاسٹ کے عمل صالح والا فیوچر میں خلافت کیسے لے گا؟ تبھی تو کہ لمبی عمر سے زندہ رہے. اس سے بڑا ثبوت کیا ہوا حیات مہدی کا؟ یہ آیت خلافت بھی ہے، آیت حیات مہدی بھی ہے کہ بندہ ہے پاسٹ کا، توجہ رہے، مومن ہے پاسٹ کا، عامل ہے پاسٹ کا، خلافت ملے گی فیوچر میں. تو ایک بات اور طے ہو گئی کہ اگر کسی کو چوتھے درجے پہ خلافت مل جائے تو اسے یہ نہ سمجھنا چوتھے درجے کا انسان ہے. انسان ماضی کا ہے، ایمان ماضی کا ہے، عمل صالح ماضی کا ہے، اسے خلافت فیوچر میں مل رہی ہے. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اللہ ان کے ہاتھ میں، اس خلافت کے ہاتھ میں، ان افراد خلافت کے ہاتھ میں کیا دے گا؟ تمکین دے گا. دیکھیے تمکین، توجہ رہے اس جملے پہ. مکنا یمکنو تمکینن، یہ ہے ولایت تکوینی. ایک ولایت ہوتی ہے تشریعی، ایک ولایت ہوتی ہے تکوینی. ولایت کی دو قسمیں ہیں. ایک ولایت جس میں شریعت کے رولز فکس کیے جائیں، اسے کہتے ہیں تشریعی. وہ اللہ نے رکھی ہے اپنے ہاتھ میں کہ شریعت بناؤں گا میں اور ظاہر کروں گا نبی و امام کے ہاتھ پر. اور ایک ہے تکوینی جو اللہ نے رکھی ہے نبی و امام یعنی خلیفے کے ہاتھ میں. اب یہ تکوین کیا ہے اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو زمانے کے امام سمجھ میں آ جائیں گے. دیکھیے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ کا امر یہ ہے کہ جب کسی شے کو کہہ دے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. تو امر خدا یہ ہے کہ وہ کہہ دے ہو جا
تو یہ ہو جاتی ہے. اور ولی الامر اسے کہتے ہیں چاہے تو شیر کو تصویر بنائے، چاہے تو تصویر کو شیر بنائے، چاہے تو مردہ کو زندہ کر دے، چاہے تو زندہ کو مردہ کر دے. تو تکوینی ولایت یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے جو امر ہے اس پر ولی الامر کا کنٹرول ہے. دیکھیے امر ہے خدا کا، بالکل درست ہے. ہمارے ایک بہت بڑے امام صاحب ہیں، آج بھی ان سے بات ہوئی ہے ماشاءاللہ، اب تو ڈیلی بات ہو رہی ہے. امام اہل سنت والجماعت، ہمارے یہ یہاں پر جو جنگ اخبار والے تشریف فرما ہے عامر صاحب، یہ بھی انہیں جانتے ہیں. وہ فرما رہے ہیں، مجھ سے کہنے لگے کہ ذرا علامہ یہ بتا دیں کہ یہ امر کیا ہے. تو میں نے کہا آپ تو حافظ قرآن ہیں، آپ قرآن سے دیکھ رہے کہ امر کیا ہے. تقدیر امر ہے، رزق امر ہے، موت امر ہے، حیات امر ہے، قضاء و قدر امر ہے، یہ تاریخ خود امر ہے، عذاب الہی خود امر ہے، ثواب الہی خود امر ہے، یہ تبلیغ خود امر ہے، یہ امر بالمعروف خود امر ہے، یہ نہی عن المنکر خود امر ہے، یہ اسلام پورا کا پورا خود امر ہے. تو کہنے لگے اگر یہ امر ہے تو ولی الامر کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا ولی الامر کا معنی یہ ہے کہ حکم خدا کا ہوگا، مرضی ولی الامر کی ہوگی. کچھ ملاحظہ کر لیا آپ حضرات نے؟ مرضی خدا کی، مرضی خدا کی ہاتھ امام کا، امر خدا کا رضا امام کی، قضا خدا کی قدر امام کی. توجہ کرتے چلیں، رزق خدا کا فیصلہ امام کرے، موت خدا کی فیصلہ امام کرے، حیات خدا کی طرف سے فیصلہ امام کرے. یہ ہے ولی الامر. اب یہی منزل فکر ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ہمارے امام زمانہ سلام اللہ علیہ کے القاب میں جہاں پر ہے قائم آل محمد، ابھی آپ ملاحظہ فرما رہے تھے قائم آل محمد، ذرا ترجمہ کیجئے. آل محمد میں سے وہ ہستی جو قائم ہے. آپ ایمان سے بتائیے ہمارے اماموں میں کون سا قائم نہیں؟ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں علی ولی اللہ، کیا مطلب ہے کہ علی ولی تھے یا ولی ہیں؟ ہم جو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، کیا مطلب ہے رسول تھے یا ہیں؟ ہمارا مذہب تھے والا ہے ہی نہیں. ہمارا مذہب ہے والا، ہمارا مذہب ہے والا، تھے والی بات ہی نہیں. خدا کی قسم ہمیں تو نبی نے، ہم نے نبی اور آل نبی کو کہا کہ وہ تھے نہیں ہیں، انہوں نے ہمیں بھی ہیں بنا دیا. کیسے؟ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید مر گیا، شہید تھا نہیں ہے. اللہ اکبر. اب آپ کو سمجھ آئی ہے بات؟ ابھی ہمارے لوگ ہیں نا پیسے دے رہے ہیں اخباروں والوں کو، $400 $500 ایک صفحے کا، تو چھپوا رہے ہیں کہ ہمارے مہدی موعود انڈیا کے فلاں شہر میں فلاں تاریخ میں پیدا ہوئے، فلاں تاریخ میں مر گئے. مہدی موعود، استغفر اللہ ربی. اخباروں والے بھی ظاہر ہے کہ انہیں بھی پیسہ چاہیے. یہ البتہ جنگ والے یہ بڑے شریف ہیں، یہ لودھی صاحب بھی بہت شریف ہیں، اشرف میاں، اور یہ ہمارے برخوردار ہیں، میرے بھتیجے ہی ہیں عامر میاں. یہ دونوں بڑے اچھے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے. ان کے ہاں تو یہ نہیں چھپتا، مگر باقیوں کے ہاں تو چھپ رہا. جی ہاں، آپ ان کے ہاں اگر یہ بھی چھپوانا چاہیں نا پاکستانی اخباروں میں کہ میں خدا بن گیا، $400 میں چھاپ دیتے.